الحمد لله واهل الديان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فقال الله تعالى في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سامعین محترم، میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان کی گفتگو سننے کے لیے بڑے بےتاب بیٹھے ہیں. میں بڑے اختصار سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات میں جو بھی شخص پیدا ہوا اسے اس دنیا سے جانا ہے. اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے درمیان ہزاروں نہیں لاکھوں مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ختم کر دی جائے گی. اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں اللہ سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت شدید ہے. جس دن حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی دودھ پلانا چھوڑ دے گی. لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے انہوں نے نشہ کیا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. یہ خوبصورت زمین ختم کر دی جائے گی. آسمان اللہ رب العالمین کے حکم سے جو دھوئیں کی صورت میں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے پیچھے جائیں گے. انبیاء کرام علیہم السلام بھی لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسے حالات میں اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ نوازنا ہے. جبکہ سورج انسان کے قریب آ چکا ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی کسی کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن اللہ کچھ لوگوں کو بڑی شان و شوکت، بڑی عزت اور بڑے مقام اور بڑے منصب پر فائز کریں گے. میں چند ایک لوگوں کا تذکرہ آج کی مجلس میں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا خوش نصیب میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک ایک بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور کوشش کیجئے کہ ان باتوں کو یاد کر لیجئے. سب سے پہلے نمبر پر وہ آدمی ہے جو دنیا میں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا،
اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کے دن لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری جو امت ہے غرم محجلین من آثار الوضو، وضو کے آثار جو ہیں ان کی وجہ سے جسم کے 5 کلیان جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور میں لوگوں کو پہچان جاؤں گا کہ یہ شخص دنیا میں نمازی تھا، نماز پڑھنے والا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہوں گے، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں، قدم ہیں، یہ بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب لوگوں کے لیے ایسی صورتحال ہوگی، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ایسے عالم میں اللہ ان لوگوں کو سونے کے کنگن پہنائے گا جو دنیا میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے کتنے بھائی یہاں پر ایسے موجود ہیں، شاید یہ اعزاز قیامت کے دن ان کو نہ مل سکے، جو دنیا میں اذان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لاتے۔ بتائیے اللہ کے نبی کو جو پہچان ہوگی اپنے امتی کی، وہ یہ 5 کلیان کے چمکنے سے ہوگی۔ اور جو شخص دنیا میں وضو نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بتاؤ کیا علامت ہے آپ کے امت محمدیہ میں شامل ہونے کی؟ اللہ کے نبی پہچان کریں گے، آپ سفارش کریں گے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، سونا پہنایا ہوا ہوگا، قدم جو ہیں وہاں پر بھی سونا ہوگا، چہرہ چمک رہا ہوگا، اور کائنات کے لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدم سے لے کے اللہ کے نبی تک جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں، یہ اعزاز صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ ہر شخص جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، دیگر امتوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے قدم چمک رہے ہوں گے۔ اگر یہ اعزاز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے لیے ہے، اور امت محمدیہ میں ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے دوسری بات، میں اختصار سے باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے گھر میں نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ایک مؤذن آتا ہے، آ کر کے سپیکر کو آن کرتا ہے، ہاتھ یہاں پہ رکھتا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جو دنیا میں مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی دعوت دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی یوں قطاریں لگی ہوئی ہوں گی۔ جو مؤذن اذان پڑھنے والا تھا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے والا تھا، اس کی جو گردن ہے وہ باقی لوگوں سے اونچی گردن ہوگی، ہر شخص پہچان جائے گا یہ خوش نصیب آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ یہ اعزاز کسی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ عزت کسی شخص کے لیے نہیں ہے، ہاں وہ آدمی جو مسجد میں آ کر کے اذان پڑھتا تھا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے، یہ بتائے گا اللہ دنیا میں مؤذن تھا، لوگوں کو تیرے گھر کی طرف دعوت دیتا تھا، میں نماز کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا۔ اللہ کہیں گے گواہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز اس انسان کے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دے رہی ہوگی، انسانوں میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، یہ جانداروں میں نہیں، بے جان چیزیں، یہ اینٹیں گواہی دیں گی، مٹی گواہی دیں گی، یہ پہاڑ گواہی دیں گے، یہ شجر گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ تیرے گھر کے اندر آ کر کے لوگوں کو تیرے گھر کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو بھی قیامت کے دن بڑی عزت کے ساتھ نوازنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک اعزاز جو اللہ نے قیامت کے دن لوگوں کو دینا ہے، کاش وہ اعزاز اللہ مجھے عطا کر دے، آپ کو وہ اعزاز عطا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نور کا منبر ہوگا، اللہ نور کے منبر کے اوپر براجمان ہوں گے، پھر اللہ کے نور کے منبر کی دائیں طرف کچھ منبر لگے ہوں گے، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے، نور کے لگے ہوئے منبروں کے اوپر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے انبیاء رش کریں گے، ان کو دیکھ کر کے رش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن جو مقام ان کا ہے، جو اعزاز اللہ ان کو عطا کرے گا، وہ بڑے کم لوگوں کے لیے اعزاز ہوگا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ کا منبر ہوگا، منبر کی دائیں طرف لمبی قطار لگی ہوگی، نور کے منبر ہوں گے، لوگوں کو وہاں پر براجمان ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پتہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ جن کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، جن کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں، علماء منبر پر بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں منبر پر بیٹھنے والے کی الگ فضیلت ہوتی ہے، لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مقام منصب میں عالی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے جو منبر ہوتے ہیں یا لکڑی کا ہو سکتا ہے، یا لوہے کا ہو سکتا ہے، یا شیشے کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا، لیکن اللہ نے قیامت کے دن جن منبروں پر ان لوگوں کو بٹھانا ہے وہ نور کے منبر ہوں گے۔ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اللہ کے دائیں طرف ہوں گے، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اعزاز پتہ کن لوگوں کو ہوگا؟ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، دائیں طرف نور کے منبروں کے اوپر جو لوگ تشریف فرما ہوں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں انصاف کیا کرتے تھے، عدل کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے حاکم بنا دیا، لوگوں کے درمیان انصاف ہے، اللہ نے قاضی بنا دیا، لوگوں کے درمیان عدل ہے، باپ بنا دیا، بیٹوں کے درمیان عدل ہے، بیٹیوں کے درمیان عدل ہے، استاذ بنا دیا، شاگردوں کے درمیان عدل ہے، جہاں ممکن ہو سکتا ہے یہ انسان عدل سے کام لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ نور کے منبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ عطا کریں گے جو دنیا میں عدل انصاف کیا کرتے تھے۔ بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہم جس ملک پاکستان کا حصہ ہیں، ہماری عدالتوں میں انصاف کے جنازے نکل گئے، لوگ چند پیسوں کے لیے ان ججز حضرات کو خرید لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس روایت کو یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی عزت چاہیے، اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مقام چاہیے، تو دنیا میں عدل انصاف کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوش نصیب انسان کا تذکرہ کیا ہے جس کو قیامت کے دن اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ نوازنا ہے۔ یہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟
شاید میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انتہائی مشکل امر ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیے، بڑا آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک شخص کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، اس شخص کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہوگا، اتنا بڑا اعزاز ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے اس انسان کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے۔ بلانے کے بعد اللہ اس بندے سے کچھ باتیں کریں گے۔ خوش نصیب آدمی ہو کون سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق۔ جس آدمی نے غصے کو پی لیا، غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت ہے، غصہ انسان کر لیتا ہے، لیکن غصے کو پینے والا شخص، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے غصے کو پی لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے پاس بلائیں گے۔ غصے کا اظہار کر سکتا تھا لیکن اس نے معاف کر دیا، باوجود اس بات کے غصے کا اظہار کر سکتا تھا، اس بندے نے اگلے بندے کو معاف کر دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو ساری مخلوقات کے سامنے اپنے پاس بلائیں گے، پھر ایک ایسا اعزاز اللہ اس شخص کو عطا کریں گے، شاید کسی اور انسان کو وہ اعزاز ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پاس بلانے کے بعد اللہ اس کے سامنے جنت کی ساری حوروں کو کھڑا کر دیں گے، پھر اس انسان سے سوال کیا جائے گا بتا کس حور سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ یہ انسان جس حور کی طرف اشارہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ آپ اس روایت کو اس انداز میں سمجھیے، یہ ایسا خوش نصیب آدمی ہے جس کی نکاح کی تقریب میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور نکاح کروانے والا کوئی محلے کا مولوی اور قاری صاحب نہیں ہے، بلکہ نکاح کروانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر میں یہ اعزاز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے بڑا خوبصورت موقع ہے۔ غصہ آ جاتا ہے، آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، غصہ مجھے بھی آ سکتا ہے، لیکن اپنے غصے کو جو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو یہ اعزاز قیامت کے دن عطا کریں گے۔ یاد رکھیے گا دنیا کی جو عزتیں ہیں انتہائی حقیر عزتیں ہیں، اصل عزت وہ ہے جو اللہ نے قیامت کے دن لوگوں کو عطا کرنی ہے۔ تو دنیا کی جو جھوٹی عزتیں ہیں ان سے نکل کر کے جو قیامت کی حقیقی عزتیں ہیں ہمیں انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا آخرت میں صحیح معنوں میں عزت کے ساتھ نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔